دیکھیے منتظر اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ امام کب آئیں گے اور کب آ کر قوانین الہی کا اجرا کریں گے، کب آ کر امام خدا کے قوانین رائج کریں گے، کب امام آ کر عدل قائم کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آئندہ کے دنوں میں تو وہ منتظر اس بات کا انتظار کرے کہ امام کب قوانین الہی کا اجرا کریں گے، اور حال میں ان تمام احکامات کو ترک کر رہا ہو۔ مستقبل میں تو انتظار کر رہا ہے لیکن حال میں ان احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منتظر امام ہے ہی نہیں۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ انتظار کے جو 4 عوامل ہیں، انتظار اس چیز کا ہوتا ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہے کہ وہ چیز ہے، جبھی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو یقین ہی نہیں ہو وہ انتظار کیوں کرے گا؟ یعنی جس قدر اس کا علم قوی ہوگا اسی قدر انتظار شدید ہوگا۔ یہ ہے یعنی ایک چیز ہے، 4 عوامل ہوتے ہیں انتظار کے، جس میں سے پہلا عامل یہ ہے کہ انتظار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ کسی کو واقع ہونے کا یقین ہی نہ ہو، شک و شبہ اس کے دل میں پایا جاتا ہے، وہ انتظار بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا عامل انتظار کا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے وقوع کو قریب سمجھنا، یعنی جتنا اس کے وقوع کو دور سمجھے گا اتنا ہی انتظار ضعیف ہو جائے گا۔ مثلا 5 سال بعد اگر کسی کے ابا کو آنا ہے، آج گئے ہیں ملک سے باہر، 5 سال بعد آئیں گے، تو انتظار یہ بھی کرے گا لیکن ضعیف انتظار ہوگا کہ وہ بہت دور سمجھ رہا ہے، 5 سال بہت بڑا عرصہ ہے اب والد صاحب کے آنے میں۔ لیکن وہ کہے کہ والد صاحب جو ہے جہاز میں بیٹھ گئے اور کسی وقت آنے والے ہیں اور فلائٹ پہنچنے ہی والی ہے، بار بار فون کر رہا ہے، جس کے وقوع کو بہت قریب سمجھے گا انتظار زیادہ شدید ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک چیز ہوتی، تو جتنا وقوع کو قریب سمجھے گا اتنا ہی زیادہ انتظار کرے گا۔ اچھا، جس وقوع پذیر ہونے والی چیز کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ اپنا مطلوب اور مقصود قرار دیتا ہے، اسی کا انتظار کرے گا۔ جو مطلوب ہی نہ ہو اس کو وہ انتظار کیوں کرے گا؟ وہ مطلوب ہی نہیں۔ اچھا، پھر چوتھا عامل اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے کی اس کو خبر دی جائے، اس سے وہ محبت بھی کرتا ہو تو انتظار کرے گا، جس سے محبت ہی نہ ہو اس کا انتظار کیوں کرے گا؟ بہت سے ایسے رشتہ دار جو شادیوں وغیرہ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بہت سے رشتہ دار جو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں شادیوں میں، بہرحال وہ بھی آتے ہیں، دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک بیزاری سی ان کے لیے ہوتی، تو آپ انتظار کب ان کا کریں گے؟ بلکہ آپ چاہیں گے کہ وہ نہ آئیں۔ تو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی انتظار شدید ہوگا، جتنی محبت ضعیف ہوگی اتنا ہی انتظار کم ہو جائے گا، اس کا جو ہے کمزور پڑ جائے گا۔ یہ 4 عوامل ہوں گے اگر، تو خود بخود آپ کو انتظار کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی، چاہے آپ کو کوئی انتظار کا حکم دے یا نہ دے، آپ کو انتظار ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ 4 عوامل موجود ہوں اور آپ انتظار نہ کریں۔ یقین ہو کہ آپ کا امام ہے، اس کا ظہور نزدیک ہے، وہ ہمارے مطلوب و مقصود ہیں، ان سے ہمیں محبت شدید ہے، خود بخود انتظار امام ہوگا، چاہے اس کا حکم دیا جائے آپ کو یا نہ دیا جائے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اس کا اگر آپ الٹا کر لیں، آپ کو امام کی کوئی پرواہ نہ ہو، آپ ان کے ظہور کو بہت دور سمجھ رہی ہوں، امام آپ کا ہدف اور مقصد ہی نہ ہو، اور آپ کو امام سے محبت شدید نہ ہو، تو آپ کو انتظار بھی نہیں ہوگا اور زبردستی حکم دینے کی ضرورت ہوگی کہ بھائی انتظار کرو۔ تو دیکھیے امام خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بہترین اعمال ہے، امام خود ارشاد اس متعلق فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ان تمام کاموں سے تمہیں اجتناب کرنا پڑے گا جو ہماری محبت سے تم کو دور کر رہے ہیں۔ تمہاری کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں۔ دیکھیے خدا کی طرف سے ہدایت کا جو وسیلہ ہے، ہدایت کا وسیلہ وہ امام ہے۔ اچھا، بندوں کی طرف سے ہدایت کی جو قبولیت ہے وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اطاعت۔ امام خدا کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن بندہ اس ہدایت کو قبول کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اطاعت۔ اگر امت اطاعت پر آمادہ ہی نہ ہو تو خدا کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے اسے۔ تو آپ کو چاہیے کہ امام کے لیے کوئی کام کریں، کوئی خدمت انجام دیں۔ جب بلاوا آئے تو آپ میں کوئی ایسی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ آپ کو کوئی خدمت انجام دینے کے لیے اٹھایا جائے، محض تماشائی کے طور پر آپ نہ اٹھائے جائیں قبر سے، اور نہ اٹھایا جائے گا اس طرح سے کہ چلیے بھائی آئیے دیکھیے کیسے حکومت ہوتی ہے، ہم تماش بین کی طرح سے کھڑے ہو جائیں جا کر وہاں۔ تو یہ جو تندرستی ہے، آپ کی فراغت ہے آپ کی، اس کو آپ کام میں لے کر آئیں۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين